السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولوی صاحب خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ خیریت۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہے، ماشاء اللہ تراویح شاید آپ کب پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ 30 سال میں پہلا اتفاق ہے، اسی کہ میں اس سال تراویح نہیں سن رہا سر، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ کوشش کی جائے گی۔ ویسے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ دھوپ پڑ رہی ہے پہلے سے زیادہ ہو کے؟ اب بارش شروع ہو گئی، ظاہر سی بات ہے کہ ٹیمپریچر بڑا سے رمضان کے تعلق سے مولوی صاحب، رمضان میں روزے تو کافی سارے لوگ رکھ رہے ہوتے، لیکن اب انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ اللہ کا ہمیں روزے جیسی عبادت دینے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، رمضان کے روزے تو ہر مسلمان کا فرض ہے، کچھ استثناء ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ روزے فرض کرنے کا مقصد ایک طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں تقوی کی صفت پیدا، اور قرآن کریم کے اندر اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس میں تقوی کی صفت سب سے نہایت ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا استحضاء، کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا، چاہے وہ دن کی اجالی میں رات کے دیر، اچھا کام کر رہے ہیں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا، ہم کو ہر حال میں اللہ دیکھا ہے۔ جس طرح انسان اپنے ماں باپ کے سامنے یا پھر کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی ذات و ہستی کہ جس کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہوا ڈرتا ہے کہ اگر میں کوئی بدا کے کام کروں گا، کوئی غلط کام کروں گا، تو میں میری ماں کو، میرے باپ کو، یا میرے استاذ کو، یا اپنے باس کو کیا میں دکھاؤں گا؟ تو یہ شرم کی وجہ سے یا اس سوچ کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی روزے کے اندر اللہ وہ سمت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا لحاظ رکھے، وہ کوئی گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے۔ جیسے روزہ ہے تو روزے میں کھانے پینے کو منع کیا گیا ہے کہ انسان کھانا پینا نہ کرے۔ اگر ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے اتر جائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر روزہ رکھنے والے سے اس کو جانتا ہے۔ تو گرمیوں کے موسم کا روزہ ہے، مئی کا مہینہ، سخت دھوپ ہے، کام سے تھکا آ رہا ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی، گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا، کوئی روکنے والا نہیں دی، کوئی دیکھتا ہوا، پینا چاہے تو پوری بوتل پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے شدید ترین پیاس کے باوجود وہ پانی پینے سے۔ تو جو طاقت اس کو اس وقت ایک حلال چیز تھی، لیکن روزہ ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ہو گئے، اس کی ضرورت تھی، حلال چیز ہے، اور کوئی دیکھنے روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، پھر بھی اس نے اس پانی کو نہیں پیا ہے، برداشت کیا ہے۔ تو ایسے ہی یہ روزہ انسان کے اندر وہ صفت پیدا کرتا ہے کہ انسان گناہ کے کام سے بچ جائے، اپنے آپ کو کنٹرول پا لیا۔ تو یہ تقوی کی صفت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روزے کی ذریعے سے پیدا۔ جب یہ صفت کی استحضار کے ساتھ میں روزہ رکھا جائے گا تو تقوی کی صفت پیدا ہو، لیکن بے مقصد اگر روزہ رکھے جائیں گے تو وہ ایک فرض تو ادا ہو جائے گا، تو ایک عبادت تو پوری رہے، لیکن اس کا مقصد ہم پاس ہے۔ اسی طرح روزے کے اور بھی مقاصد ہیں، ایک تو یہ مقصد ہے بھی یہاں پر بیان کیے گئے تقوی کا، دوسرا روزے کے ذریعے سے صبر کی صفت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ صبر کی صفت یہ سنایا کیا گیا کہ یہ شاب و صبر کا معیار ہے، کہ وہی کو پیاس اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے ایک مخصوص وقت کے لیے انسان کو روکا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز اس وقت نہیں کھا، پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، میاں بیوی وہ ملاقات نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، سکھا دی ہے کہ سکھا رہے انسان کو صبر کر، تو صبر ایک بہت بڑی صفت ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو صبر کی صفت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر بیان کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قل اتقوا اللہ واصبر۔ تو صبر کا قرآن پاک میں بڑا مقام مقب ہے، ایمان والی کی زندگی میں بہت اچھی ہے۔ صبر انسان کو عظیمت استقامت کی راہ سے
وہ روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں, پانی ہے, پیاس لگی ہے لیکن بھوک لگی ہے نہیں کھاتا ہے, بیوی پاس فون بھی دے لیکن قریب نہیں جاتا, یہ سب سے آتا ہے. تو جب آدمی مسلسل پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے مقصد کے ساتھ, تو پھر اس کی پوری زندگی کے اندر اپنے کی بھی صفت پیدا ہو جاتی ہے, صبر کی بھی صفت اصول میں پیدا. اس کے علاوہ پھر مواسات, ہمدردی, جس طرح آپ اپنی وہ پیاس کو محسوس کر رہے ہیں اور آج تڑپ جانا ہے کبھی کبھی پیاس کی شدت سے, بھوک کی شدت سے, جب کمی عادت ہے تو اس کو یہ چیز محسوس کروائی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں ایسے جو غربت کے شکار ہیں, جو ایک ایک ہیجنے کو ترس رہے ہیں, پانی کے پھول کے لیے وہ ترس رہے. محسوس کرو ان کی پیاس کی شدت, محسوس کرو ان کی بھوک کی شدت, محسوس کرو ان کی غربت کو بھی بس, اور تم سے جو کچھ بن سکتا ہو ان کی تم مدد کرنے کی کوشش. تو یہ مماسات, غمخواری, ہمدردی, صبر, تقویٰ, یہ سب وظیفے مقاصد تھی, اور روزہ رکھنے والوں کو ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے, اور یہ اوصاف, یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تو یہ اس کا مقصد بھی پورا ہوگا, رمضان سے کو فائدہ بھی پہنچے گا زندگی کے اندر باہر کے. اچھا, لیکن مولوی صاحب روزے کی آپ اچھی خاصی فضیلت بیان کر رہے ہیں, لیکن روزے کی تعلق سے ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کئی سارے روزدار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر ایسے کون سے جیسے کام ہے جو روزے میں کرنے سے کہ پوری روزے کی جو فضیلت ہے وہ چھن جاتی انسان سے؟ بالکل صاف حدیث ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جن کو بھوک کا پیاسا رہنے کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہتے, چغلی کر, غیبت کر رہا, گالی گلوچ کر رہا, روزے کی جو آداب ہیں اس کا لحاظ ہے, لڑائی جھگڑا کر رہا, حرام کمائی میں پڑے ہوئے ہیں, نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اسی طرح دوسرے اور جو روزے کے مسائل معاملات ہیں اس کا ان کو کوئی استعزاد نہیں ہے. ایسے لوگوں کو نیت ہی نہیں ہے, ایسے لوگوں کو کوئی اگر سوال ملا کہ یہ کیوں بہت سارے لوگ کو بھوک لگتی, ارے بہت روزہ لگ رہا کو تو پیاس لگتی, وہ جو معاملہ بچاتے رہتے ہیں بھوک کا پیاس کا, بے صبری کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو ان لوگوں سوائے وہ کے پیسے رہنے کا کچھ نہیں. یہ تو وجہ ہے یہ سب کا بالکل کہ اس میں سب برداشت کرنا, مطلب اسپیشل بولے جن اپنے آپ پر کنٹرول, اپنے لفظ پر, اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے, اپنے ہاتھ پر کنٹرول ہو, زبان سے گالی گلوچ, چغلی یہ بتاؤ, جھوٹا, اسی کی برائی, کھانے پینے سے بچا جا. اسی طرح اگر اللہ نے طاقت دی ہے وہ طاقت کو ظلم کے لیے استعمال نہ کیا ہے, لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال نہ, بلکہ طاقت کے استعمال تو یہ ہے کہ اس سے مظلوم کی مدد کی جائے اور حق کا ساتھ دیا. اس لیے اور صاحب رمضان کی حدیث سے یہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے, تو ظاہر سی بات ہے ڈھال اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تمہیں کو گناہوں سے روکیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسا حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ بھی بہت سارے روزہ دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر کمی کیا ہے کہ جیسا ویسا روزہ نہیں رکھ پا رہے لوگ, جیسا رکھنے کی ضرورت ہے اس لیے روزہ ڈھال نہیں بن پا رہا, یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ مزے یہ ہے کہ روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ میں جب رکھا جائے گا تو روزہ ڈھال سب. روزہ گناہوں سے بھی ڈھال, گناہوں سے بچاتا ہے, اور روزہ جہنم کی آگ سے بھی ڈھال. کہ جو روزہ رکھے گا پھر اللہ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالتے ہیں. حدیث میں کہ جو روزہ دار ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص دروازہ بنایا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں باب ریان, اسپیشل روزہ. تو یہ دو دروازے ہیں جس سے صرف روزہ رکھنے والے لوگ جنت میں جا کر رکھتے ہیں. مطلب جو روزہ دار ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ کھا لیں شیر ہے روزہ. لیکن یہ اس وقت جب روزہ ہو, وہ صرف بھوکا اور پیاسا لینا لا, تو گناہوں سے بھی پاک کرنی, جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ کر دیا. مولانا صاحب امام ابن قیم کا قول ہے جو کہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے عالم تھا کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو پڑھنا, کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر غور و فکر کر اس نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں گا, یہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے جو بنا سمجھے پڑھے جا.
اور آج یہ حقیقت ہے کہ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار. مطلب عربی میں پڑھنے کے لیے قرآن کو کمپٹیشن ہو رہی کہ یہ رمضان میں 5 قرآن ختم کروں گا، 10 قرآن ختم کروں گا. مطلب میں ایسی بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا 30 قرآن ختم کرنے کا ماحول. لیکن مجھے ایسا لگتا کہ اگر کوئی اپنی پوری زندگی میں 1000 قرآن بھی ختم کرتا ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے تو اس کا یہ قرآن پڑھنا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ لوگ قرآن کو عربی میں پڑھنے پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے بنسبت ترجمے کی؟ دیکھیے دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم چیزیں ہیں اور الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن پاک کی نفس تلاوت یعنی عربی میں قرآن کو پڑھنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح قرآن پاک کو پڑھنا یہ تلاوت کے راکا ہے، اور ہم اس کو اردو زبان میں تلاوت ہی سمجھتے ہیں. تو یہ بھی بذات خود مطلوب ہے. یتلو علیہم آیاتی، نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ پہ کہ آپ اللہ کی آیتیں اللہ کے بندوں کو تلاوت کریں، سنا. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اس کے ہر حرف پر 30 نیکیاں اس کا بھی ذکر دیا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ میں ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک تعلق ہے، ایک محبت کی علامت ہے، اور اس پر بے پناہ اجر و ثواب ہے، اور یہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ امت کے طبقہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اب نفس تلاوت کے بعد قرآن پاک کو سمجھنا یہ ایک دوسری چیز ہے، اور یہ بھی مطلوب ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بندوں کے نام ہے. تو جب بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا تو وہ خود عربی دانیں کہ عربی زبان اس کو آتی ہو تو وہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھے. یہ بہت اچھا بات ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ قرآن پاک کو اس کا سمجھ نہیں سکتا ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں عجمی ہونے کے باوجود جو قرآن کی زبان کو سیکھیں اور پھر قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھے. الحمدللہ اچھی کوشش اس سلسلے میں ہو رہی، اور پچھلے چند برسوں سے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. لیکن عوامی سطح پر ابھی بھی یہ بات کا بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ابھی اس قدر عام نہیں ہوا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جو بھی زبان جانتے ہو، اردو، انگلش، ہندی، مراٹھی، گجراتی، یہ وہ بھی زبانوں جانتے ہوں، تو تقریباً الحمدللہ دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور مستند ترجمے موجود ہیں. تو تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے تفسیر کے ساتھ میں بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا گفتگو کرتا ہے، ہم کو کیا بولنا چاہ رہا ہے، اس کی خوشی کس میں ہے، اس کی ناراضگی کس میں ہے. جب تک ہم اس کو معلوم نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھ پائے اور کیسے عمل. تو اس کی کئی چیزیں کہ آدمی خود سے مطلب پڑھے یا کسی استاد کی نگرانی میں پڑھے یا ایک اجتماعیت کے ساتھ میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر. مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کو تو سمجھا جا رہا. میڈیکل آپ پڑھ لیں، میڈیکل کا کوئی کورس کر رہا ہے، جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں. انجینئرنگ کا کورس کر رہے ہیں، جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھتے ہیں. ایم بی اے آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کورس کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کے کورس کی ٹیکسٹ بک ہوگی تو آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گی. تبھی تو آپ ایگزام میں آنسر دے پائیں گے، تبھی آپ پریکٹیکل لائف میں اس کا امپلیمنٹ کر سکے. لیکن سمجھ کر ہی نہیں پڑھا آپ نے تو ایگزام کیا دیکھا، اس سے فائدہ کیا اٹھائے گا. تو ایسی ہے کہ قرآن پاک کو آپ نے سمجھ کر اگر نہیں پڑھا تو اس کا جو پورا فائدہ ہونا چاہیے پورا فائدہ نہیں ہے. اب اس سلسلے میں کچھ مغالطے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ کو پڑھے تو لوگ بہک جاتے ہیں، کٹن جاتا. سب کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ نیک نیتی کے ساتھ میں ہدایت پانے کے لیے اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کبھی نہیں، اللہ ہدایت سے نوازتا ہے. لیکن آپ پڑھ اس لیے رہیں تاکہ آپ دوسروں پر اپنا علمی روح ڈال سکیں، اور اس میں کون سے ایسے پوائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں کہ جس پر تنقید کی جا سکے، یا پھر یہ کہ ہم کچھ ادھر ادھر نکلنے کی اگر آدمی اس میں اپنی سوچ اور فکر رکھتا ہو تو پھر انسان راستے رکھتا ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت
ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آئے. قرآن پاک کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کا موضوع ہے. جیسے فقہی مسائل، اب وہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن سے فقہی مسائل کا استخراج اور استنباط ہوتا ہے تو وہ اہل علم کا موضوع. عوام کا موضوع قرآن پاک کا وہ ہے جس میں واضح و نصیحت، عبرت ہے، فضائل ہے، ہدایت کی بات ہے، انسان کو نیک اعمال کے لیے موٹیویٹ کرنے والی چیز، آخرت کی فکر دلانے والی جو آیت ہے. یہ عام آدمی کا موضوع. عام آدمی اس پر فوکس کرے، اس کو پڑھے اور بعد سے وہ اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے آمادہ کرتا. اور مولوی صاحب ایک طبقہ ایسا بھی ہے لیکن جو کہتا ہے کہ قرآن حدیث میرے سامنے ہوں، میں اس کو پڑھوں گا اور میں اس پر عمل کروں گا، مجھے کسی فقیر کی ضرورت ہے، کسی عالم کی ضرورت ہے. تو یہ بھی چاہتا ہے معاش. یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. کوئی آدمی کو ڈاکٹر تھوڑے بن جاتا. کتابیں پڑھ لینے سے کوئی انجینئر نہیں بن رہا. صرف آپ کتابیں پڑھ لینے سے کسی بھی پروفیشن میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو اس کا جو روایتی طریقہ ہے اس طرح سے آپ کو جانا پڑے گا. باقاعدہ اس سلسلے کے جو کورسز ہیں تو وہ کورس میں ایڈمیشن لے کر اس کے ماہر اور ایکسپرٹ جو ٹیچرس ہیں ان سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. جو آپ کا مسکنسیپشن ہے تو وہ کلیئر کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں اس میں پریکٹیکل ہوگی، وہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دیکھ تب جا کر آپ وہ ساری چیزیں کر پاتے. اور عمر صاحب قرآن کی بھی شاید آیت ہے فصل اللہ ذکر ان کنتم لا تعلمون. ابھی تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو تو قرآن کا حکم. بالکل ہے، کیونکہ قرآن ایک وسیع سمندر ہے اور اس کے لیے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر قرآن کے لیے رہنمائی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ قرآن کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی نہ کرتا ہے. عربی تو سب لوگ جانتے تھے. ہمارے ابو جہل بھی عربی جانتا ہے نا. عربی زبان کا بڑا عالم تھا. مکی کے لوگ ہوں یا عرب کے لوگ ہوں سب عربی زبان میں بلا کی مہارت رکھتے تھے اور ان کو فخر تھا اس بات پر کہ عربی زبان ہم سے اچھی تو بولتا نہیں ہے. اچھا، وہ وفاق کا اپنی زبانداری پر ہمیں ایکسپرٹنس ہے. تو اگر کبھی وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ تھے، زبان کے اتنے ماہر تھے اور عربی پر ان کو غور اور دسترس کمال حاصل تھے، کیا ضرورت تھی قرآن پاک کی تشریح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کی؟ بہت بڑی ضرورت ہے. آپ قرآن اتارو دیتے بول دیتے، ڈکلیریشن ہو جاتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ابھی آپ سب لوگوں کو عربی زبان آتی ہے، قرآن عربی میں سب لوگ پڑھ کے سمجھو اور اس پر قرآن کی طرح قرآن کی سامنے دی جائے سب کیا رہ گئے. تو ایسی آج کے دور میں قرآن کو سمجھنے کے لیے ماہرین قرآن کی رہنمائی ضروری ہے کہ جو قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، اہل علم سے آپ کے سامنے بیٹھیے، ان سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش. ورنہ تو آپ اپنے طور پر جو چاہیں سمجھ. کوئی ایک آدمی میڈیکل کی بکس پڑھا بغیر کسی استاد کے، اس کا آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں گئے تھے کہ تبھی چیر پاڑ کر آ کے بجائے جان بچانے کے جان دے دے گا. تو ایسی قرآن کو کوئی آدمی بغیر کسی کی نگرانی کے، بغیر کسی رہنمائی کے، جو اس کا ماہر ہے، ایسے روک پڑ جائے وہ تو کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اور نہ جانے وہ کون کون سی چیزیں کیسے استنباط اور استخراج کرے مسائل کا، وہ تو خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا تو آج ہو رہا فیصی ہے. بہت سارے صاحب نے وہ جو بات بولی کہ عربوں کی تو زبان تھی عربی اور ایکسپرٹ بھی تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھ. جی. تو یہ فنی مہارت، یعنی قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، اس کا تلفظ، اس کے مخارج، خموس و اوقاف اور اس کا لہجہ، نشیب و فراز، یہ سب ان سے سیکھنی. اور اس میں مسائل کا علم بھی ایڈ. مسائل کا بھی ہے. حضرت عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں یہ قرآن پاک کے ماہر مفسر قرآن کے لاحق. معاذ بن جبل کے بارے میں وعدہ کی رکھ کے کہا کہ حرام اور یہ سب سے زیادہ فتح امت کی چیز آ رہے. تو اللہ کے نبی نے وہاں تو یہ کبھی اعلان نہیں کیا کہ ابھی قرآن سب کے پاس ہے، حدیث پہ آ گئی سب کے پاس، تو سب پڑھو، عمل کرو اور اپنے حساب سے اس کو سمجھتے چلے جا. ایسی تو کوئی حدیث ہے نہیں شاید اپنے پاس. نہیں ایسا کچھ بھی جی. قرآن کی وضاحت اور تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سے کی ہے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام چیزوں کو پرکھ کر دکھلایا ہے. تو سیرت رسول
اور پھر احادیث رسول، یہ سب قرآن پاک کی تشریح ہے، توضیح ہے، اس کی تفسیر ہے. بغیر حدیث رسول کے قرآن پاک کو سمجھنا ناممکن ہے. بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، بغیر آپ کی حدیث کے، بغیر آپ کی تشریح کے قرآن میں نہیں سمجھا جا سکتا. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. تھوڑی بھی کچھ مولانا صاحب تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دو آپ، کیونکہ کافی سارے لوگ اب ہم بولتے کہ قرآن کو خود سے آپ نہیں پڑھ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کا جو باب ہے اس پہ آپ تبصرہ نہ کریں. تو آپ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دو کہ بھائی یہ میسج بالکل بھی نہیں ہے کہ قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کو تو بالکل پڑھے، لیکن جب مسائل کی بات آ رہی ہے وہاں تھوڑا سا یہ تو صاف کی یہ چیز ہے، کامن سینس کی بات ہے. کہ جیسے میں پہلے بھی کہا کہ جو واضح و نصیحت کی چیزیں، موٹیویشن والی جو چیزیں ہیں، انسان کی ذاتی زندگی میں عبادات کو لے کر، معاملات کو لے کر اور آخرت کی تیاری کو لے کر جو چیزیں ہیں، تو ہر انسان کے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں. انسان وہ ساری چیزوں کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، تو سلسلے میں بھی اور رہنمائی حاصل کرے رہے وہ سے. اب جن چیزوں سے مسائل کا استنباط اور استفراد ہوتا ہے تو وہ علم کا موضوع ہے، وہ اس پر غور و فکر کریں، وہ مسائل حاصل کر سے. مولانا صاحب قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اگر ہم 1000 مہینوں کو سال میں کنورٹ کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا اس رات کو چھپانے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کو کلیئر بھی کیا گیا ہے کہ مقامات کا. ایتے یہ شب قدر کی فضیلت، وہ 80-83 سال کا ایک ڈوریشن اس کا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے تھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوئی ہے، 500 سال، 1000 سال، اور نہ جانے کتنے 100 سال تک وہ زندہ رہے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اس امت کی ایوریج جو ہے وہ 60-70 سال اس امت کی عمر کا ایوریج. اب 60-70 سال میں سے تو 15 سال اسے نکل جاتا ہے بچپن کے، کھلاپن کے، پھر آخر کو 10-15 سال بڑھاپے کے نکل جاتا ہے. آدمی کے پاس میں عمر اعمال کرنے کی بچتی کتنی ہے؟ 30-35 سال بڑی مشکل سے بچتے ہیں. یہ اس میں آدمی صحت مند رہتا ہے، طاقتتا ہے، تندرست تمام. لیکن وہ 30-35 سال بھی انسان کی زندگی کی قیمت نہیں تک. اس کو اپنی ساری ذمہ داریاں نبھانا ہے، کمانا ہے، گھر بنانا ہے، بیوی بچے، دنیا بھر کے مسائل، ان سب سے نمٹنا ہے. اب اس طرح عیسائی مصروفیتوں میں اس کے لیے اس کے پاس عبادت کا وقت کتنا بچتا ہے؟ تو یہ تو دوسری امتوں سے بہت پیچھے ہے، بہت کم ٹائم ہے. تو اس اجر کو فل کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ یہ کسی شخص کو اگر شب قدر کی ایک رات اگر مل جائے لیلۃ القدر زندگی میں، تو وہ ایسا گویا کہ اس نے 80-83 برس جو ہے عبادت کی. اور اگر جس آدمی کو جتنی زیادہ راتیں مل رہی ہوں قدر کی، اتنا ہی مطلب اس کی عبادت کا ڈیوریشن بڑھتا چلا جائے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. چھپانے کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ پہلے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس کی تاریخ متعین بتا دی گئی تھی، اور آپ بتانے کے لیے باہر نکلے بھی، لیکن کچھ لوگوں کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ چیز بھلا دی گئی. اب پھر یہ بتایا گیا کہ یہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، یا پھر رمضان کے مہینے میں، یا پھر رمضان کے اخیر سے تاک رہتا ہوں. یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اگر کبھی تاریخ متعین ہوتی تو لوگ ایک مخصوص رات میں عبادت کر کے پورا سال میں اطمینان کے ساتھ میں رہتے ہیں. اب پورا سال کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک رات مل گئی، ہم نے 80 برس عبادت کر لی، اب وہ مطمئن ہو جاتا. تو آدمی مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، بلکہ وہ تلاش شب قدر میں لگا رہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ شب قدر بھی اس کو مل جائے گی، اور دوسری راتوں میں بھی وہ عبادت کرے گا تو اس کا بھی اجر و ثواب چلا جائے گا. ورنہ تو ایک چیز ڈکلیئر ہوگی تو آدمی سے اسی چیز پر فوکس کر کے دوسری چیزیں نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ ایک رات تلاش کرنے کے لیے وہ 10 راتیں جاگ سکتا ہے، 10 راتیں عبادت کر سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو چھپایا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اس کو کئی راتیں دی جائیں، اس کا فائدہ. 5 راتیں تو بولے تو 5 5 رات، 21 23 21 23 25 27 29 تو طاق راتوں میں گزار نہیں ہے شب قدر کی فضیلت کی وجہ سے کہ ہم شب قدر کی تلاش کریں اور اس میں عبادت کریں. لیکن رمضان کا مہینہ پورا کا پورا، چاہے وہ دن میں یا رات، ان تمام میں کثرتی عبادت مقبول. تو ہمارا تو کھانا اور سونا یہ وہ چیزوں میں کرے، تو وہ تو ضرورت کے مطابق ہو.
باقی یہ 3 مہینہ ہے اس میں مستقل مزاجی اور حسن نیت کے ساتھ میں بشاشت کے ساتھ جتنی عبادت کی جا سکے جتنی عبادت کر لینا چاہیے. مولوی صاحب اس رات میں کوئی اسپیسیفک عبادت ہے فو کرنے؟ اس رات میں متعینہ طور پر تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نمازوں کا نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قیام اللہ، کسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، اور اس میں خاص طور سے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ جب ان سے میں طلب مل رہا ہے تو میں کون سی دعا، تو آپ نے وہ یہ دعا دلتن فرمائی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. تو دعا کا خصوصی طور پر اس رات میں اہتمام کرنا چاہیے. اور مطلب عید کے تعلق سے بھی میسج کہ ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر لوگوں کو کرنا چاہیے لوگ کر رہے ہوتے؟ عید جو ہے یہ شریعت کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، راحت ہے، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ ہے. یعنی کہ ساری مذاہب کے لوگ مذہبی تہوار مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں، وہ ان کی تہذیب وہ چیزیں دکھلاتی ہے اور اس کی عکاسی ہوتی ہے. عید ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے. اس کے اندر شائستگی، اس کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، شکر گزاری ہے، تواضع انکساری ہے، اپنائیت ہے، وحدت ہے، خلوص. ہم نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ جتنا کچھ کہا جائے یہ سب کم ہے. تو بہرحال عید ایک اہم موقع ہے. تو عید پر ہم نے شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ موقع خوشی کا ہے، تو خوشی کے موقع کو خوشی کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے. ابھی ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کر آتے اور جو سو جاتے ہیں تو ظہر اثر بھی گول کر دیتے ہیں، پورا دن سوئے رہتا ہے. یہ کیا بات؟ خوشی کا موقع ہے، سو کر گزارنا. بلکہ یہ موقع تو ایسا ہے کہ آپ اس میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی، جو دوست احباب میں تعلقات والے ہیں ان سے ملاقات کی، ایک دوسروں کے گھروں پر جائیں، دوسروں کو اپنی گھر پر بلائیں، ملاقاتیں مو. یہ رشتے نبھانے کا، تعلقات نبھانے کا، ایک دوسرے یہ دکھ درد میں شریک ہونے کا، گلے شکوے مٹانے کا وقت ہے. یہ خوشی منانے کا وقت ہے. لوگ سونے میں وقت گزار دیتے ہیں. تو میں اس وقت تو ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا سبھی کو کہ عید کے موقع کو ہم سونے میں ضائع نہ کریں. اپنے رشتہ داروں کو وقت دیں، تعلقات والوں کو وقت دیں، پڑوسیوں سے ان سبھی لوگوں سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی خیر سے یہ دریافت کریں، تبادلہ خیال کریں، اور ان سلسلے میں جو بھی کچھ اچھا بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح اپنی فیملی کو وقت دیا جائے. فیملی کو ہم وقت ہی نہیں دیتا، سو جاتا ہے سے یہ سونے کا نہیں، فیملی کو وقت دیں. اپنی فیملی کے ساتھ میں کچھ پرسکون اور اچھے مقامات پر کبھی آپ تفریح کے لیے جا سکتے ہو، جانا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کے اندر بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہیں، پیسہ اس کے ریل پہ نہیں ان کے پاس، لیکن ہمارے پاس ایسے تفریح مقامات نہیں ہیں کہ جہاں پر ہماری فیملی سکون اور اطمینان کے ساتھ 2-4 گھنٹے وقت گزار سکتے. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے بڑے بڑے لوگ لیکن نہیں کرتے. کچھ ہمیں اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہوا کہ جہاں پر ہماری فیملی جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے تحفظ کے ساتھ 2-4 گھنٹے وقت گزار. جو ٹینشن ہے اور جو ایک تناؤ تھا ان ساری چیزوں کو آپ ختم کر سکتے. عید کا دن ہے ہی چھٹی کا، اللہ کو شکر. حقیقت مطلب یہ ہے کہ خوشی کا وقت ہے، تو یہ اس کو مطلب خوشی کے حساب سے ہی ہمیں گزارنا چاہیے. سونے میں نہ گزارا سے کہ عید کے دن سو رہے ہیں لوگ، ملاقات کرنے کے لیے گھر پر آ رہا ہے، آپ سوئے، اچھی بات تھی.
عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے حبشیوں کا کھیل ہونا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ نے دکھا ہے گھر کے اوٹ سے اپنے یہ کندھے پر ان کا سر رکھا ہوا تھا اور وہ دیکھتے رہی وہ ان کے کھیل کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے دکھاتے، اس وقت تک آپ وہاں پر کھڑے رہے نہیں دکھاتے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ خود بیزار نہیں. جب ان کا دل بھر گیا وہ خود جب ہٹ گئی تب اللہ کے نبی وہاں سے. ہم لوگ چڑچڑ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنی کیسے خود ساتھ شکیل بنا کر رس کہتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کوئی شریعت کا بھی لحاظ ہی کر لیں اور کچھ ہی وہ سیلیبریٹ کرنے کے چکر میں وہ پھر ساری حدیں پاک کر دیتے ہیں. کوئی تمیز نہیں رہتی، سب الٹی سیدھی حرکتیں کریں. تو الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہ ہو، بدتمیزی بدتیزی بھی نہ، شائستگی یہ بھی نہ ہو، اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ خوشی کے دن کو میت کا دن بنا لے. خوشی کا موقع ہے، خوشی کے حساب سے ہو. دوسری چیز اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جس دن عید ہے تو اس دن جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کہ یہ سب لوگ کسی ایک کے گھر پر جماعت رہتا ہے. اب کسی ایک کے گھر پر کھانا گئے، سب لوگ نہیں کر اب کھانا کھائے تو دو چار گھنٹے کی وہ ایک گیدرنگ ہو جائے گی، ایک ملاقات ہو جائے. اس میں لوگ ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، ملاقاتیں. آج کا یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جس میں ہم نزدیکی رشتہ دار بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان. بچے نہیں پہچان رہے کہ کون چاچا ہے، کون ماموں ہے، کون پا ہے، پھوپھی کون ہے، خالہ کون ہے، نانا دادا کون ہے، نہیں پہچان. میں اور میری فیملی. اب یہ ایک حادثہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دل لینے کے لیے تیار ہیں. سر جی جب ہم ایک دوسرے سے نہیں اڑیں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے پہچانیں گے نہیں، تو پھر ہم سماجی زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہماری سوشل لائف کیسے ہو؟ بچوں کے رشتے، بچوں کی شادیاں سب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے رشتوں کو پہچاننا، رشتوں کو برتنا اور رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے عید کے دن. ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا، تبادلہ خیال کرنا، ایک دوسرے کے کھانا. بھائی یہ ہے، سب لوگ ایک دن ہی لگتا ہوتا ہے، کسی دن ایک دن اس کے یہاں پر ایک رشتہ ہے کہ سسرالی رشتہ دار وہ آتا ہے، اسی طرح میکے والے آتا ہے. یہ تو ہے تو سب نئی ملاقات. ہاں یہ ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ لگا ہے، تھوڑا سا اس میں بھی سمجھداری سے کہوں، ورنہ بوجھ مر کے جا کر دو دو تین تین کسی کی جگہ پر بیٹھ جائے. اب ان کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا بھی نہ. کامن سینس کا استعمال ہی بہت سکتی رکھتا ہے. تو عید کے موقع کو ضائع نہ کرے، ایک تو بدتمیزی میں خراب نہ کرے اور پھر دوسرا سونے میں ضائع نہ کرے، بلکہ اس کو اعتدال کے ساتھ میں عید کے دن کو بنانے کی کوشش کرے. مولوی صاحب، حافظ اکرام بڑی محنت سے تراویح پڑھا رہے ہوتے پورے رمضان کا مہینہ، اور اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی یہ آپ زیادہ اچھے سے جانتے. جی خود بہت لیکن اس کو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی جو ہم ایک آفیسر کو، ایک حکمران کو جو عزت دے رہے ہوتے وہ ایک حافظ کو نہیں مل رہی ہوتی. تو اس پر آپ کو کیا؟ اب یہ تو خیر میں خود حافظ قرآن ہوں، تراویح بھی سناتا رہا ہوں. الحمدللہ 30 سال میں نے تراویح سنائی. یہ تو پہلے ہی موقع ہے کہ میں اس ساتھ تراویح نہیں سنا رہا ہوں، اور افسوس کی بات ہے. انشاءاللہ دعا کی نیند سروی سنا ہوں وہ بھی کرائے کم شاہ. حفاظ قرآن کی جو رسپیکٹ اور عزت کا معاملہ ہے الحمدللہ ہے، معاشرے میں حفاظ قرآن کی عزت ہے. اب جو لوگ عزت نہیں کرتے ہیں حفاظ کرام پر، حفاظ کرام کی، تو یہ ان کی غلطی ہے. حافظ قرآن بھی غلط ہے. چند ایک لوگ ہوں گے ایسے جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے حفاظ کی عزت بھی کرتا ہے. اللہ اس کا. ہاں یہ ہے کہ حفاظ کرام کی جس درجے میں عزت ہونا چاہیے شاید آپ اس درجے میں سمجھ رہے ہو کہ عزت ہی ہے، میں تو ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی جو آفیسرس ہوتے ہیں یا پھر جن کے پاس میں دنیاوی بہت سے ہیں، ان کا اپنا ایک الگ اسٹیٹس ہے. لوگ اس حساب سے ان کی عزت یا رسپیکٹ کا یہ ایک اسٹیٹس الگ ہے کہ ان کی عزت ایک الگ چیز نہ. الحمدللہ عزت و پھر مجھے دوبارہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ سے امید ہے کہ جو بھی بات ہوئی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہونا نہیں تو السلام.